سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے شاہی نقارہ کا چیپٹر نمبر 14 وہ بھوت۔ دفتن کہیں دور ایک ساتھ 3-4 فائر شروع ہوئے اور وہ چلتے چلتے رک گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر فائر ہوئے اور اس کے بعد تو ہوتے ہی رہے۔ ارسلان اس بے تحاشا پھاٹک کی طرف دوڑا۔ حمید نے اسے آواز دی مگر بے سود، وہ پھر بھی دوڑتا رہا۔ حمید بھی اس کے پیچھے باہر آیا، لیکن جب باہر آیا تو وہ غائب۔ وہ چیخ چیخ کے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ فائر کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ حمید بھاگ کے اندر آیا۔ سہولت مرزا اور اس کے کچھ نوکر پھاٹک کی طرف آ رہے تھے۔ کہاں گئے تھے آپ؟ سہولت مرزا نے حمید سے پوچھا۔ ارسلان اس کے پیچھے نہ جانے کیوں فائروں کی آواز پہ بے تحاشا دوڑتا ہوا کسی طرف نکل گیا۔ یہ فائر کہاں اور کیوں ہو رہے ہیں؟ میں خود بھی الجھن میں ہوں، آپ بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ کچھ لوگ انہیں اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ کون ہے؟ ارے سرکار، کسی نے کہا۔ سرکار، گڑھی میں تو گولیاں چل رہی ہیں۔ کون؟ نہ جانے سرکار کون ہے؟ بہت سے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے سرکار، تھانے دار صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب اپنی بندوقیں جو بھی ہیں وہ لے کے آ جائیے۔ لیکن یہ سب اچانک ہوا کیسے؟ سہولت مرزا نے پوچھا۔ نہ جانے سرکار، بس گولی چلنے لگی۔ تھانے دار صاحب 2-3 سپاہیوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن ان کی اندر جانے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ وہ گڑھی کے قریب پہنچ گئے، لیکن فائر کی آوازیں اب نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجمع دور کھڑا تھا۔ سب انسپکٹر بھی 2-3 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ کہیے صاحب، سہولت مرزا نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا نواب صاحب، سب انسپکٹر بے چارگی کے ساتھ بولا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ آصف اللہ حول ولا قوت۔ حمید منہ سکوڑ کر بولا۔ پچھلی رات والی جنگ کے بعد سے اس کے خیالات اب کچھ ڈاواں ڈول تھے، اور پھر اسے اس وقت مجمع پہ روب بھی تو ڈالنا تھا۔ تو بھی چلیے اندر، یہ ذرا خطرناک ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کتنے لوگ ہیں اور کہاں چھپے ہوں۔ کون آصف؟ حمید نے مسکرا کے پوچھا۔ یہ فریدی صاحب کے ساتھی ہیں؟ ہاں، تو پھر میرے خیال سے تو اب صبح ہی دیکھا جائے۔ چے خوب۔ حمید نے سہولت مرزا کے نوکر کے ہاتھ سے رائفل لی اور 2-3 ہوائی فائر کر دیے، لیکن جواب میں کوئی فائر نہ ہوا۔ آئیے چلیے۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ حمید آگے بڑھتا ہوا بولا، اور دوسرے میں ٹارچ اس نے رکھی۔ اسے بڑھتے دیکھ کے سہولت مرزا بھی بڑھا، اور سب انسپکٹر اور سہولت مرزا کی بندوقیں دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ وہ سب گڑھی میں داخل ہو گئے۔ چاروں طرف ایک اتھاہ سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کہیں جگہ انہیں خون کے بڑے بڑے دھبے بھی دکھائی دیے، لیکن کسی لاش کے ملنے کی بھی توقع تو تھی، لیکن پوری گڑھی چکر لگا لینے کے باوجود بھی کوئی لاش نہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صرف سب انسپکٹر سہولت مرزا اور حمید تھے۔ پھر سہولت مرزا بھی جمیلہ کی علالت کا عذر کر کے جانے لگا۔ حمید نے اس سے کہا، آج رات ان پراسرار آدمیوں کا خیال رکھیے گا، دیکھیے کہ وہ آج آتے ہیں یا نہیں۔ تو کیا تم یہیں ٹھہرو گے؟ جی ہاں۔ آخر کیوں؟ اپنے لیے تو میں خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں۔ آج کی رات کو میں چھت کے نیچے رہنا نہیں مناسب سمجھتا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ خیر بھائی، آج رات تو ویسے بھی نیند نہ آئے گی۔ سہولت مرزا کے جانے کے بعد حمید سب انسپکٹر کی طرف آیا۔ آپ نہیں گئے؟ میں آپ کے ساتھ رہ کے تفتیش میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 بجے تک اس تفتیش کے چرخے سے نجات ملی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ بقیہ رات تھانے میں ہی بسر کرے، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا، اور پھر وہ ناچار سہولت مرزا کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ بے خیالی میں وہ سامنے والے پھاٹک سے جانے کے بجائے عقبی پارک کی طرف مڑ گیا۔ استبل کے قریب پہنچ کے وہ ٹھٹک گیا۔ جلے ہوئے استبل کے ملبے پہ ایک آدمی جھکا ہوا نظر آیا۔ اس نے انہی آدمیوں کا سا قدیم رومن لباس پہن رکھا تھا جنہیں حمید بھوت سمجھا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی زرد سی روشنی پھیلی تھی، چہرہ کچھ جانا پہچانا معلوم ہو رہا تھا۔ حمید ذہن پہ زور دینے لگا، پھر اچانک وہ چونک پڑا۔ اس کی صورت تو اس بت سے ملتی جلتی تھی جسے جمیلہ زفورس کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ تو کیا وہ کوئی سچ میں بھوت ہے؟ حمید کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ سا پھوٹ پڑا۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ مہندی کی بہاڑ کے قریب آ کے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ یہ نیزہ تمہاری ہڈیوں میں اترتا ہی چلا جائے گا۔
حمید سن سا کھڑا ہو گیا. اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا. اس کے سارے جسم پہ کپ کپی تاری تھی. میں تمہیں شہید کر کے بھوت بنانا چاہتا ہوں، اس بت نے صفاقانہ انداز میں کہا. حمید خاموش رہا. پھر وہ پراسرار آدمی بے اختیار ہنس پڑا اور ساتھ ہی حمید ارے کہہ کر جو اچھلا تو ایک ہی جست میں مہندی کی باڑ پار کر گیا، کیونکہ ہنسی کا انداز فریدی کا تھا. خدا کی قسم میں ایسا مذاق پسند نہیں کرتا. واہ بیٹا، اسی بل بوتے پہ سراغ رسانی کا دعویٰ کرتے ہو. اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو، حمید نے بگڑ کے کہا، تو میں کسی کنوارے گڈے سے تمہاری شادی کرا دیتا. فریدی ہنس کر بولا، یار تم سچ مچ بچوں سے بھی بدتر ہو. دفتن فریدی کے چہرے پہ پھیلی ہوئی زرد روشنی غائب ہو گئی. یہ کس طرح کیا آپ نے؟ نہایت آسانی سے. میرے سر پہ رکھے ہوئے ہول میں اندر کی طرف ننھے ننھے 3 بلب لگے ہوئے ہیں جن کا تعلق میری جیب میں رکھی ہوئی ایک معمولی سی بیٹری سے ہے. جب چاہتا ہوں انہیں جلاتا ہوں اور جب چاہتا ہوں بجھا دیتا ہوں. لا حول ولا قوت. حمید منہ سکوڑ کے بولا، لیکن آپ نے اتنی جلدی یہ سامان کہاں سے مہیا کیا؟ یہ سب ڈاکٹر بھٹناگر کی عنایت ہے. فریدی مسکرا کے بولا، آؤ آؤ ادھر جھاڑیوں کے اوٹ میں آ جاؤ. کل رات آپ کہاں رہ گئے تھے؟ حمید نے پوچھا اور فریدی ہنسنے لگا. تم شاید یہ سمجھے ہوگے کہ مجھے پکڑ لیا گیا. بات یہ نہیں تھی. اس وقت کی چال بڑی کارآمد ثابت ہوئی. وہ اندھیرے میں یہی سمجھے کہ میں بھی اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر نکل گیا. اس طرح مجھے ڈاکٹر بھٹناگر کے مکان میں گھسنے کا موقع مل گیا. وہ لوگ تو بیچارے رات بھر مجھے تلاش کر رہے تھے اور اسی کے تراشی میں، اسی مکان کی تلاشی میں مجھے یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ملا. لیکن وہ پانچوں تو کل رات کو یہاں اسی لباس میں موجود تھے. میں جانتا ہوں بھٹناگر کے ہاں صرف یہ 5 ہی آدمیوں کے لباس نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی کئی جوڑی وہاں موجود تھی. ہاں تو وہ کل رات کو نقارہ وہاں سے نکال لے گئے، یعنی استبل سے. ہاں اپنی عقلوں پر تو پتھر پڑ گئے تھے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا. میں اپنی یہ حماقت زندگی بھر یاد رکھوں گا. وہ نقارہ دراصل یہاں گھوڑوں کے دانہ کھانے کے ہودے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. خود سولت مرزا بھی اس کی حقیقت سے یا اہمیت سے واقف نہیں تھا. کل وہ اسے کھود کر نکال لے گئے، ساتھ میں استبل میں آگ بھی لگا دی. آخر تھا کیا اس میں؟ اس راستے کا نقشہ جو ہمیں تخت اقرب تک لے جاتا. کیا آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ قیاس، آج وہ یدراج گھڑی میں راستہ تلاش کر رہے تھے، تو کیا وہ ساری ادھم میں نے ہی مچائی تھی؟ فریدی نے اس کا جملہ پورا کر دیا. ان کے کئی آدمی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، مگر لاشیں وہ اٹھا کے لے گئے. اگر نہ کرتے تو ان کا راز ظاہر ہو جاتا. حمید تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، آخر انہوں نے نقارے کی تلاش کے لیے یہ سوانگ کیوں بھرا؟ یہ ان کی ایک زبردست چال تھی. اس معاملے میں ڈاکٹر بھٹناگر کی ذہانت کا قائل ہونا پڑتا ہے. یدراج گڑھی کی کھدائی کے دوران میں وہ سولت مرزا کے یہاں ٹھہرا تھا. غالباً وہ جمیلہ کے مرض سے واقف ہو گیا تھا. اس کی نظر خصوصاً اس بات پہ تھی کہ جمیلہ دورے کی حالت میں قدیم روم اور یونان کی باتیں کرتی ہے، خود کو قدیم مصر کی باشندہ سمجھتی ہے. لہٰذا اس نے اسی کی مناسبت سے قدیم رومن سپاہیوں کا بھیس بھرا، اور یہ اس نے اس لیے کیا کہ لوگ اسے آسیبی خلل سمجھیں اور دور رہیں تاکہ وہ اپنا کام سکون سے کر سکے. اور آپ اس لباس میں کیوں آئے بھائی؟ اپنا بھی وہی مقصد تھا. اگر اس لباس میں نہ آتا تو ممکن ہے مجھے گولی مار دی جاتی. کون مارتا گولی؟ سولت مرزا. کیوں؟ ارے شاید نیند نے تمہاری سوچنے کی قوت سلب کر لی ہے. ارے میاں، کل اس کی لڑکی یہاں جلی تھی، بھلا آج رات کو اس کے قریب آنے والا زندہ کیسے رہتا؟ سولت مرزا نے مجھے اس لباس میں یہاں دیکھا تو چپ چاپ بھاگ گیا. ممکن ہے وہ اب بھی کھڑکی یا روشن دان سے جھانک رہا ہو. حمید فریدی کو اپنی اور ارسلانوس کی گفتگو کے متعلق بتا رہا تھا. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ارسلانوس گولیوں کی آواز سن کے بھاگا کیوں؟ وحشت، فریدی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا. لیکن اس کی شخصیت بھی کچھ مشتبہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سولت مرزا کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. ایک بہت ہی معمولی وجہ تو میرے خیال میں اس کا مرحوم بیٹا ہے. سولت مرزا کی کسی حرکت کے بنا پہ گھل گھل کے مر گیا، یہ تو ان کا بیان ہے، لیکن تم اس کی حقیقت سے شاید واقف نہیں. اس کے لڑکے کی پرورش دراصل سولت مرزا کے یہاں ہوئی تھی. ارسلانوس اپنی بیوی کے مرنے کے بعد سے لڑکے کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا. سولت مرزا نے ہی اس کی پرورش کی ہے. بھائی یہاں تو میری عقل خبت ہو گئی ہے. حمید اکتا کے بولا، پہلے کب نہیں تھی؟ تھوڑی دیر بعد پھر فریدی نے مسکرا کے کہا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی،
وہ یہ کہ ڈاکٹر بھٹناگر کو اس نقارے کا علم کیوں کر ہوا جبکہ خود سہولت مرزا بھی اس کے وجود سے لا علم تھا۔ امین نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بولنا، ایک بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ جمیلہ کو تو آپ قطعی معصوم قرار دیتے ہیں، لیکن پھر یہ بتائیے کہ اس کا فاؤنٹین پین یودراج گڑھی تک کیسے پہنچا؟ یہ سوال اور طلب ہے، میں تو اسے بھول گیا تھا، لیکن خیر جو بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ کہاں چلیں گے؟ جہاں اب تک تھا، تمہیں ہدایات ملتی رہیں گی میرے متعلق سہولت مرزا کو کچھ نہ بتانا۔ اور پھر وہ کچھ دور چل کے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، تو پلیز تھوڑا سا لائک بھی کر دیجیے نا، اور شیئر تو ضرور ہی کیجیے۔ شکریہ۔